حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں فوراً ایسی بات بتائیں لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میں اس کے بعد پھر کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر ثم استقم، پھر اس پر قائم رہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا ہے اور ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کا ترجمہ سنا ہے۔ آج کی اس درس میں مختصر اور چند باتیں یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الاستقامت، ہماری گفتگو ہے وہ اس بات پر ہے کہ کسی عمل کو اختیار کر لینے کے بعد، کسی عمل کو اپنا لینے کے بعد پھر اس پر مستقل مزاجی رکھنا، مستقل مزاجی اختیار کرنا، اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا، اسے پھر ترک نہ کرنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ استقامت کیا ہوتی ہے؟ استقامت کا جو معنی ہے وہ ہے ڈٹ جانا، اڑ جانا، ڈٹ جانا، دوسرے لفظوں میں پیچھے نہ ہٹنا، یہ استقامت کا معنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو یہ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے استقامت۔ اے علی شیر خدا، استقامت کا مطلب آپ کا ارشاد فرماتے ہیں، تو فرمایا حضرت علی نے اداء الفرائض، استقامت کا مطلب ہے، استقامت کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اداء الفرائض، اللہ رب العالمین کے فرائض کو مکمل طور پر ان کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، یہ استقامت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرائض عائد فرمائے ہیں، ان فرائض کو ان کے اوقات میں بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی عذر کے کرتے رہنا، نہ چھوڑنا، یہ استقامت کا مطلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے، اور استقامت کے علاوہ جو استقامت سے ہٹ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ لومڑی کی طرح، لومڑی کا کام ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرماتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے کہ لومڑی کی طرح دائیں بائیں منہ نہ مارنا، کہ اب یہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود ہی ذہنی طور پر متزلزل ہے، وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ اس نے جس عمل کو اختیار کیا ہے اس کو خود اس پر یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین مثال دے دی کہ لومڑی کی طرح دائیں بائیں منہ نہ مارنا، یہ استقامت کا مطلب ہے۔ اب ذرا مزید سنیے
सीधे रास्ते पर चलते रहना, ये है इस्तिकामत। सीधे रास्ते पर चलते रहना, इधर उधर न मुड़ना, ये है इस्तिकामत। और यही वो रास्ता है, यही वो सीधा इस्तिकामत वाला रास्ता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिर्रहमान को अता फरमाया। इस्तिकामत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सय्यबतनी हूद, कुरान करीम के अंदर सूरह हूद है। रसूल ने फरमाया, मुझे सूरह हूद ने बुरा कर दिया। तो सहाबा किराम अलैहिर्रहमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया, अल्लाह के हबीब, सय्यबतनी हूद, आपने फरमाया मुझे सूरह हूद ने बुरा कर दिया। क्या सूरह हूद के अंदर जो वाक़यात हैं कौमों के, उनकी हलाकत और बर्बादी के, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, कौम लूत हो गई, इन तमाम अक़वाम, इन तमाम उम्म की हलाकत को देखकर, उनके वाक़यात को देखकर इसी वजह से आप बुरे हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इन कौमों के वाक़यात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मैं बुरा नहीं हुआ, लेकिन इस सूरत के आखिर में जो एक लफ्ज़ है, एक कलिमा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे फरमा है, वो कौन सा है? फस्तकिम कमा उमिरता, फस्तकिम कमा उमिरता। रब्बे करीम ने सूरह हूद के अंदर तकरीबन मशहूर अंबिया की अक़वाम, उनके हालात, उनके वाक़यात बयान करने के बाद फिर आखिर में मुझसे फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरता, ऐ मेरे महबूब बस फस्तकिम, डटे रहिए, कमा उमिरता, जो आपको हुक्म दे दिया, जिस तरह हमने आपको हुक्म दिया है उसी के मुताबिक आप अमल करते रहिए, उससे पीछे मत हटिए। बस इस कलमे की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने रब के हुक्म की तामील करने में कहीं कहीं पीछे तो नहीं हट गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमाल में, अफकार में, हर अमल और हर काम के अंदर, हर खैर के अंदर, हर भलाई के अंदर इमामुल अंबिया सबसे आगे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आजी और इंकिसारी देखिए कि मुझे सूरह हूद ने बुरा कर दिया, सूरह हूद ने बुरा कर दिया। सूरत तहरीम उठा के 28 पारा सूरत तहरीम की आखिरी आयत, व मरियम इब्नत इमरान, और फिर इसी सूरत तहरीम के अंदर हज़रत आसिया, फ़िरौन की अहलियत थी, और कुरान के अंदर इन्हीं दो ख़वातीन का नाम, एक हज़रत मरियम का और एक हज़रत आसिया का। फ़िरौन ने अपनी खुदाई का मंजन बेचने की कोशिश की कि मैं ही खुदा हूँ, मुझसे कोई बड़ा खुदा नहीं। कुरान करीम के 19वें पारे के अंदर मौजूद है, रब्बुकुमुल आला, मैं जो सबसे बड़ा रब, मुझसे बड़ा रब कौन हो सकता है? ये फ़िरौन दावा कर रहा है। वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका बचपन फ़िरौन के घर के, इत्तेफाक देखें, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन असल से अबद से ये जानता था
کہ میں دشمن خدا کے اندر اپنے نبی کی پرورش کرواؤں گا اسی کے ہاتھ سے. جو میرا دشمن ہے میں اسی کے دشمن کی پرورش اس کے ہاتھ سے کراؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا اور فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ایسا ہے جو میرا ہی مد مقابل ہے، اب آنے والی نسل کو اس نے خاتمہ کرنا شروع کر دیا. ہر پیدا ہونے والے بچے کو اس نے مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا. یہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اللہ نے ان کی والدہ کی دل کے اندر القاء کر دیا. اے موسیٰ کی ماں، اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو یہ تیرے لخت جگر کو قتل کر دے گا، ایسا کر کسی صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر. قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر. تو ماں نے صندوق کے اندر بند کر کے رکھ دیا. اب آپ صرف مجھے یہ سمجھا دیجئے، ایک صندوق کے اندر جس میں سے آکسیجن نہ نکل سکتا ہے، بالکل نہیں نکل سکتا، نہ بندہ لے سکتا ہے نہ خارج کر سکتا ہے. ذرا ہم ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھٹن پیدا ہو جائے گی. اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گئے تو زندگی کا خاتمہ بھی ہو جائے. اور ماں صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر رہی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر وہ صندوق دریا میں رہا ہوگا. اسی صندوق کے اندر حضرت موسیٰ، اور وہ صندوق ہے بھی بند، اور پھر وہی دریا گزر رہا ہے فرعون کے محل کے قریب سے، اور وہیں پر فرعون کی آلیہ حضرت آسیہ پاؤں دھونے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے یا ویسے ہی دریا کو دیکھنے کے لیے، اس کی پانی کی لہروں کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں. صندوق ہے، پکڑ لیا، کھولا تو حضرت موسیٰ حیات ہیں، زندہ ہیں. کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہا ہے فرعون. وہ فرعون جس کی گود میں حضرت موسیٰ کھیل رہا ہے، وہ فرعون جو باپ کی طرح حضرت موسیٰ کو یوں اپنے ہاتھ میں لے کر کے اوپر اچھالتا ہے، وہ فرعون جو باپ کی طرح موسیٰ کے رخسار کے بوسے لیتا ہے، اس کی پیشانی کے بوسے لیتا ہے، اس کے سر کے بالوں کو کھجاتا ہے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، شفقت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. فرعون باہر سے کسی کام سے آتا ہے، پہلے آ کر کے موسیٰ کو اٹھاتا ہے، بیٹے کی طرح پیار. کیونکہ فرعون تو محروم تھا اولاد سے، لیکن اسے اولاد چاہیے تھی، کام ہو گیا. لیکن وہی پیار باپ اور بیٹے والا حقیقی پیار جو ہوتا ہے، وہ پیار دے رہا ہے فرعون حضرت موسیٰ کو. جو پیار نہ ماں دے سکی موسیٰ کو، جو پیار ان کو ان کا باپ نہ دے سکا، فرعون اسے پیار دے رہا ہے. فرعون اسے کھانے بھی کھلا رہا ہے، فرعون لقمے اس موسیٰ کے منہ میں ڈال رہا ہے. دودھ کا انتظام ہر حوالے سے حضرت موسیٰ کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے. لیکن فرعون کو کیا معلوم، فرعون کو کیا معلوم جس کو میں اپنی گود میں کھلا پلا رہا ہوں وہی میرا حقیقی دشمن ہے، وہی میرے اس تخت کو الٹنے والا ہے، وہی میری اس خدائی کے رچائے ہوئے منجم کو ختم کرنے والا ہے. اسے معلوم نہیں تھا، کیونکہ غیب صرف اور صرف خدا کی ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ ہی کی عطا سے انبیاء جانتے ہیں. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مار دیا تھا. اب اس ڈر سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے. پھر اللہ نے
حضرت موسیٰ کو بھیجا، اے موسیٰ اب آپ جائیں گے، اب آپ جائیں گے موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے۔ آپ نوجوان بھی ہو گئے تھے، اب نوجوان ہیں، ایک تھپڑ مارا تھا، ایک ہی تھپڑ سے اس کٹی نوجوان کی جان ہی ختم ہو گئی تھی، جان نکل گئی۔ وہ اس ڈر سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب اللہ رب العالمین کی قوت پیچھے کار فرماتی کہ کیسے اس دشمن خدا فرعون کے تخت کو نیش و نابود کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہوئے، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا ہے۔ اب اس اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کے اعلان کو قبول کیا ہے سب سے پہلے تو کس نے کیا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو فرعون نے یوں لٹوا کر کے حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی، کیل ٹھوک دیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی ہتھیلی کے اندر کیل ٹھوک دیا جائے، موٹے موٹے کیل ٹھوک دیے جائیں اور وہ کیل زمین کے اندر سے نکل بھی نہیں سکتا، اور پھر گھنٹوں گھنٹوں کیل ہاتھوں کے اندر ٹھکے ہوئے اور وہ بندہ دھوپ پر موجود ہو، نیچے تپتی ہوئی ریت ہو، وہاں کون سی قوت پیچھے کار فرما ہوگی؟ وہ قوت ہے استقامت، وہ قوت ہے استقامت۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کر لیں۔ جیسے ہی وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانا، تسلیم کیا، اب کیا میخیں، ایک میخ کیا، دو میخیں، 1000 میخیں بھی فرعون آپ کے جسم میں گڑوا دیتا، تب بھی حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک تیری خاطر زبان سے کہہ دیا میں تجھے مانتی ہوں، اس فرعون کو خدا نہیں مانتے، تیری وحدانیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اے مالک یہ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، یہ مجھ پر ترس نہیں کر رہا، لیکن تو دیکھ رہا ہے میرے حال کو، تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ وہ میخیں ٹھوک کے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آتے اور آ کر کے سایہ کر دیتے، حضرت آسیہ پر آ کر کے وہ سایہ کر دیتے تاکہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہونے۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا، ڈٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا۔ روم کے لوگوں نے، روم کے سرداروں نے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بات کو غور سے سنیے۔ یہ روم کی ایک وقت کے اندر بڑی طاقت رہی ہے، سپر پاور رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ لے گئے روم کے سردار کے پاس کہ یہ جی ہم نے ایک مسلمان کو پکڑ لیا ہے، اب اس کا اب آپ حل نکالیں، کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ بھی ماشاءاللہ بڑے پاور والے تھے، تو روم کے سردار نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، خوبصورت بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال بھی ان کو دیے، تو اس نے ایک آفر کی، بہت سے بات کو سننا میرا اشارہ کس طرح، اس نے آفر کی، اس نے کہا کہ میں بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں، اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے، مسلمان ہونے کا جو تو نے لبادہ اولڈ رکھا ہے اس کو ختم کر دے، اسلام سے خارج ہو کر کے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لے۔
عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لے، بیٹی تجھے دے دوں گا، جس طرح تو خوبصورت ہے تو اس سے کہیں زیادہ میری بیٹی خوبصورت ہے۔ معاشرہ ذرا اس ناج پر بھی چل رہا ہے، ہمارا معاشرہ ذرا اس ناج پر بھی چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور کوئی آفر ہے؟ صرف یہی ہے؟ کہا ہاں ہے، بیٹی بھی دوں گا، ساتھ میں تجھے اپنی سرداری میں بھی شامل کروں گا۔ کہا بس اور بھی کچھ ہے؟ کہا نہیں، بیٹی دوں گا اور اپنی سرداری میں شامل کروں گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، جس کا کسی امیر گھرانے میں نکاح ہو جائے تو بلے بلے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مال بٹورنے کے لیے دھمکیاں دیتا ہے، میں بھی تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھے یہ چیز نہ دی، اگر تم نے مجھے یہ چیز نہ دی میں تمہاری بیٹی کو طلاق دوں۔ اس طلاق کے دھبے سے بچنے کے لیے پھر ماں باپ بلیک میل ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کا منہ ہی بند کر دیا جائے۔ معاشرہ اس نہج پر بھی چل رہا ہے۔ فرمایا کوئی اور آفر؟ کہا نہیں، بس یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بیٹی کے ہزاروں بیٹیاں بھی مجھے دے دے، میرے نکاح کے اندر قبول نہیں کروں گا۔ آدھی سلطنت تو کیا ساری سلطنت مجھے دے دے، میرے پیچھے جو قوت اسلام کے بارے میں کار فرما ہے وہ ہے استقامت۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں استقامت کا سبق پڑھایا ہے، ہم نے جب سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں تاثیر ہی اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور مذہب کی طرف جانے نہیں دیتی، جانے ہی نہیں دیتی۔ میں ٹھکراتا ہوں تیری ان آفروں کو۔ کہا میں تجھے مار دوں گا، میں مار دے، مار دے، مارنا چاہتا ہے۔ اصل میں وہ مارنا ہی نہیں چاہتا، وہ قتل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو مارنا ہے وہ کیا دیکھے گا، کیا سوچے گا؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا مار دے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ایک بڑا سا کڑاہ لے کر آؤ، بڑی سی دیگ لے کر آؤ، اس میں تیل ڈالو، اس میں تیل ڈالو اور پھر اس کو گرم کرو۔ میں عبداللہ بن حذیفہ کو اس تپتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا چلیں دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آج یا تو اسلام کا بول بالا ہوگا یا پھر تمہارے باطل مذہب کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، سامنے سے دیگ کو چولہے پر چڑھایا بھی جا رہا ہے، تیل بھی ڈالا جا رہا ہے، آگ بھی جلائی جا رہی ہے، گرم بھی کیا جا رہا ہے، دھوئیں بھی اٹھ رہے ہیں اسی دیگ میں سے۔ رومی سردار نے ایک اور مسلمان کو پکڑوا کر کے اس دیگ میں ڈال دیا، کوئی اور کہیں نہیں تھا، اس کو ڈال دیا، کہا دیکھا اس کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ بھی تمہارا مسلمان ہے، اگر تم میری دی ہوئی آفر کو قبول کر لیتے ہو تو پھر میں تمہیں اس تپتے ہوئے گرم تیل میں نہیں ڈالوں گا، ورنہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مجھے ڈال دو، مجھے قبول ہے۔ اب سپاہیوں کو روم کے سردار نے حکم دیا چلو بھائی اس کو لے جاؤ، اس گرم تیل میں ڈال دو، اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو سپاہی کچھ یہاں سے پکڑ کر کے کچھ زنجیروں سے گھسیٹ کر کے لے کر جا رہا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو۔ تو روم کے سردار نے کہا اب سمجھ میں آ گیا، اب یہ اس بندے کی آنکھوں سے اب آنسو آ گئے، اب یہ ماننے کو تیار ہے۔ کہا اب مجھے لگتا ہے یہ بندہ سمجھ گیا ہے، لے آؤ میرے پاس۔
کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ اس لیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم اس تپتے ہوئے تیل کے خوف سے باز آ رہے ہو، میری دی ہوئی آفر کو قبول کرنا چاہتے ہو۔ تو مسکرا پڑے۔ فرمایا عقل کے اندھے ہو، تم عقل کے اندھے ہو، ہمارے نکلنے والے آنسو کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں اب اسلام سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اسلام کو خیر بات کہہ رہا ہوں، دین کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں، کہا پھر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں جو سوچ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا یا رب مجھے تو نے صرف ایک جان دی ہے، مجھے تو نے صرف ایک جان دی ہے، اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں نا، ان بالوں کے برابر بھی مجھے تو جانے دیتا، وہ ساری محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیتا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا، اب ظاہر ہو اس کو آگ لگ گئی، اس کو غصہ۔ اب اس نے کہا یہ بندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ بندہ آگ میں بھی جانے کو تیار ہے، تبتے ہوئے تیل میں بھی جانے کو تیار ہے، کیونکہ ایمان اس کا بڑا مضبوط ہے۔ تاریخ رقم ہو گئی، تاریخ شہادت اور گواہی پیش کر رہی ہے۔ کہا میں نے ہر حربہ اپنا لیا، تو پیچھے نہیں ہٹتا، تو پیچھے نہیں ہٹتا، تو بڑا ضدی ہے، ایک کام کر لے، ایک کام کر لے، میری خواہش کو کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کیا؟ اس نے کہا صرف میری پیشانی کو بوسہ دے، صرف میری پیشانی کو بوسہ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میرا بوسہ دینا کوئی سستا تھوڑی ہے، میرا بوسہ تیری پیشانی کو دینا کوئی سستا تھوڑی ہے، ایک کام ہے، ایک شرط ہے، بوسہ دوں گا لیکن تجھے بھی ایک کام کرنا پڑے گا، یہ جتنے بھی مسلمان قیدی تیرے پاس ہیں ان کو چھوڑ دے، تیرے ماتھے کو بوسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ظاہر ہے تکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی ویلیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، عزت بحال رکھنے کے لیے سپاہیوں کے سامنے، فوج کے سامنے کچھ نہ کچھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، سارے قیدی لے جاؤ، سارے مسلمان لے جاؤ، میری پیشانی کو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اللہ کی بارگاہ میں یا مالک یہ جتنے مسلمان ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے صرف یہ چھوٹا سا عمل کر رہا ہوں، قبول فرما لیں، ورنہ تو میں یہ بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بوسہ دیا، اتنے بھی قیدی تھے اس کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، سب کو چھڑوا کر کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ چھڑوا کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ ساری رویداد بیان کی جو میں نے آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کے اس ہر جملے کو سنتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا۔ پھر فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ بوسہ دیا اور یہ سارے کے سارے مسلمان چھڑوا کے لایا۔ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ اسی حلقے کے اندر، اسی مجمع کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، کہا لوگوں اس صحابی نے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے روم کے سردار کے ماتھے کو بوسہ دیا ہے اور دین پر استقامت اختیار کی ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کی پیشانی کو بوسہ دوں گا اور اس کے بعد باری باری تم اٹھتے چلے جاؤ اور ان کی پیشانی کا آ کر کے بوسہ دو، کیونکہ یہ وہ معزز اور مقدس انسان ہے کہ جس نے کفر کے نرغے میں جا کر کے، باطل کے نرغے میں جا کر کے بھی
اسلام کا بول بالا کیا ہے، استقامت کو برقرار رکھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، ہر وقت یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا، اس کا پرچار کرتا رہا۔ من کفر باللہ من بعد ایمان، من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح۔ چوتھے پارے کے اندر ارشاد ہے، ایک خاتون ایک مرد، دونوں غلامانہ زندگی گزارنے والے، دونوں کفار کے ہاں غلامی کرنے والے، انہی کی خدمت کرنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو وہ مومن بن گئے۔ اب انہی کا ایک بیٹا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب سامنے اپنے والد اور والدہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں اب مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر۔ کہا کہ ڈر کے مارے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تاکہ میری جان بچ جائے۔ یہ صرف زبان سے کہہ دیا، لیکن دل میں کہا کہ میں مومن ہوں، دل میں سچا مومن ہوں، بس دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیا کہ میں اسلام سے پھر چکا ہوں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کچھ اور لوگوں نے آ کر کے حضور کو بتایا کہ عمار بن یاسر تو کافر بن چکا ہے۔ حضور نے فرمایا چلے ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا، بات کر لیں گے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی حضور سے، تو انہوں نے پہلے ہی آتے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہا، دل سے نہیں کہا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، دل سے اس وقت بھی مومن تھا، اب بھی مومن۔ قرآن کہتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، جس کا دل ایمان پر قائم ہے، جان بچانے کی خاطر اگر اس نے زبان سے کفری کلمہ کہہ دیے، وہ اللہ اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی نزدیک وہ سچا مومن ہے، سچا مومن۔ اس کے اندر استقامت پائی گئی ہے، صرف اس نے جان بچائی ہے، اور جان بچانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین انسان کو خود کو اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کو یہ عمل ناپسند ہے، تو پھر کسی کی جان کا خطرے میں ڈال دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب، اگرچہ زبان سے کہہ دیا لیکن دل اس کا مطمئن ہے۔ اسی طرح آج بھی وہی اصول قائم ہے، وہی ضابطہ قائم ہے۔ آج بھی اگر کسی دشمن کے ہتھے کوئی مسلمان چڑھ گیا اور انہیں زبردستی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی، زبان سے کہلوا دیا، لیکن دل قائم ہے ایمان پر، تب بھی وہ سچا مومن ہے۔ موت آئے گی تو حالت ایمان میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال میں استقامت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ بول دو آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔